آپ پر سے آج ختم ہو رہے ہیں، تو آج تو بہت خوشی کا دن ہے آپ کا کہ پوری دنیا نے سنا. مجھ سے بات نہیں کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب، مگر میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بریگیڈیئر امتیاز صاحب کا، نصیر صاحب کا، کہ انہوں نے کم از کم آج سچ بولا ہے. 1992 آج 2009 ہے، 20 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا، 17 سال ہو گئے. اب شکر ہے کہ لوگوں نے سچ بولنا شروع کیا، اور ہم پراؤڈ پاکستانی تھے. ہم کو جیسے جیسے الزامات دیے گئے میں شکر گزار ہی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جناب بریگیڈیئر امتیاز صاحب، آپ نے آج بہت اہم باتیں بھی بتائی. آپ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا. 4 سال آپ کو اور پھر 7 سال آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو اکیلے آئسولیشن میں رکھا گیا، بڑا ظلم آپ کے ساتھ کیا گیا. ایک سوال اور جو کانسپیریسی بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز میں، پاکستان کی، جس میں پاکستان کے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، نیوکلیئر جو کانسپیریسی تھی، مختصر بتائیے کہ یہ نیوکلیئر کانسپیریسی. ٹارچر سیل کو اور کلیئر کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ریکارڈ سٹریٹ ہو رہے ہیں. تو وہ انہوں نے بتا تو دیا ہے. انہوں نے تو جب یہ کہہ دیا کہ جنا پور کے نقشے کی پوری انکوائری کی، کہیں نہیں ملا. میں اس ایشو پہ کیا بات کروں، پھر کسی وقت پہ بات کروں گا. میں تو اس وقت اس کانسپیریسی کو بھی دے دوں. کیا کہیں گے نیوکلیئر کانسپیریسی پہ؟ دراصل ڈاکٹر صاحب یہ یوں تھا کہ ایک رفیق منشی نامی ایک کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ کینوپ میں انجینئرز تھے. سی آئی اے والوں نے ان کو اپنا ایجنٹ بنایا اور ایجنٹ بنا کے واپس لانچ کیا، اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ پاکستان کی جتنی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کے اندر یہ اپنے ایجنٹ پیدا کریں، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں، جتنا بھی اس کا اکوپمنٹ وغیرہ ہے، اس کی پروٹیکشن ارینجمنٹس ہیں، اس کی معلومات فراہم کریں. اور جب ان کو وہ وقت بتائیں گے اس وقت وہ جو ایجنٹ ان انسٹالیشنز کے اندر ہوں گے اس کے ذریعے ٹیکنیکل سیبوٹاج کرایا جائے گا. بہرحال اس کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مجھے بوقت انیشل لیڈ ملی. تقریباً 11 مہینے تک میں نے یہ آپریشن پلان کر کے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور آخر میں اس آپریشن کو ناکام کیا. یہ بھی آپ نے کیا ہے جو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے خلاف پاکستانی ایک آدمی کو ملا کے، کس کنٹری نے یہ سازش کی تھی؟ سی آئی اے، امریکن سی آئی اے نے. اب یہ بتائیں کہ ان امریکن سی آئی اے کے جو لوگ تھے جو اس سازش میں شامل تھے، اور رفیق منشی، یہ رفیق منشی کون تھا؟ یہ کس کا کیا ہوا؟ رفیق منشی بیسیکلی میں نے بتایا کینوپ میں انجینئر تھا، اور ایم پی گارڈن ایسٹ میں ہاسٹل میں یہ رہتا تھا. اس کا ہوا کیا سر؟ اس کا ٹرائل ہوا، اس کو سزا ملی. سزا کے بعد جب بے نظیر کی حکومت پہلی دفعہ اقتدار آئی تو انہوں نے اس کی سزا کو معاف کر کے اس کو اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر لگا کے بلاول ہاؤس میں اس کو آفس کیا. مثلا وہ شخص جو نیوکلیئر اثاثے پاکستان کے لیے سی آئی اے کے ساتھ مل کر یہ سارے ثبوت کے ساتھ سچ بتا رہے ہیں سر. میں جھوٹ بولنے کے لیے یہاں نہیں آیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ثبوت کیا، جب اس بندے کو سزا ہوتی ہے، وہ قید میں ہوتا ہے، قید سے رہا ہوتا ہے، اس کے بعد حکومت اس کو اپنا ایڈوائزر بناتی ہے. اس کو حکومت، ایک سیاسی حکومت اس کی سزا کو معاف کر کے اس کو اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر لگاتی ہے. یہ تو ابھی بہت سارے ایشوز، بہت ساری کنسپیریسی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں نے آپ سے 2-3 بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کرنی تھی کسی اور اسٹیج پہ، کیونکہ آپ کھر صاحب نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس وقت میں اس ایشو پہ بات کر لوں گا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسلام آباد سے تشریف لائے اس پروگرام کے لیے. اور حیدر عباس رضوی صاحب، آج تو آپ کی خوشی کا دن ہونا چاہیے. آنکھوں میں آنسو تو آپ کے ہیں، لیکن یہ آنسو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج آپ تاریخ نے رقم کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر جو الزام تھا 2 بڑے سینئر ساتھیوں نے، ایک جس نے انویسٹیگیشن کیا اس نے آج سچ بولا، اور ایک جو ذمہ دار تھا اس نے آپ کو بھائی کہا. یہ کامیابی ہے. ناظرین، یہ کانسپیریسی کے اوپر پروگرام تھا. ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ ورسز کا پروگرام ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نئی بات جنم لے کے آئی، اور بہت ساری باتیں اور ہیں. ہم بریگیڈیئر امتیاز صاحب کو کسی اور پروگرام میں بٹھائیں گے، اور آپ کے سامنے جو ہے یہ تمام باتیں آئی ہیں. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.